ایریز برج حمل، یقیناً آپ کے پاس کچھ خیالات اور ایک خاص نقطہ نظر ہے جسے آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو کچھ آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کسی غیر یقینی صورتحال یا مزاحمت سے دوچار ہو تو آپ کو ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ جس چیز پر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور توجہ دے رہے ہیں دراصل وہ آپ کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، اور کسی دوسرے کو یہ باور کرانا کہ اس کی بات کا کوئی وزن نہیں، یہ سب کرنے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ تصحیح کر لینی چاہیے کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ٹورس یعنی برج ثور، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی مالی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے بالکل شروع سے آغاز نہیں کر رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کی ضروریات سے متعلق آپ کو ذرا کم خیال رکھنے کی یا کیئر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی مانیں کہ آپ کو فائنینسز کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ غیر لچکدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ کسی خاص مالیاتی منصوبے کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ جیمنائی یعنی برج جوزا، کسی کے ساتھ ہم آہنگی کو بحال کرنے کے لیے آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی متفقہ نقطہ تلاش کیا جائے، چاہے آپ کسی کے خیالات سے متفق ہوں یا نہ ہوں۔ آپ اس بارے میں آگے بڑھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں صحیح ہیں اور وہ غلط کیوں ہیں، جب تک کہ آپ کسی منطقی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے، لیکن آپ کے کہیں پہنچنے کا امکان نہیں ہے۔ آپ اور کوئی دوسرا فرد دونوں کسی ایسی چیز پر متفق ہیں جہاں درمیانہ راستہ ہونا چاہیے، اسے کسی بھی بحث کی بنیاد بننے دیں۔ کینسر یعنی برج سرطان، آپ لمبا انتظار کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کے ذہن کو پڑھنے کی صلاحیت پر انحصار کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آپ مدد کیسے یا کہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنا ہاتھ ریز کریں یا یہ بات کریں بجائے اس کے کہ کسی کے سامنے آنے کا انتظار کریں جس میں آپ کی مدد کے لیے پہل کرنا شامل ہو۔ یہ کسی ایسے شعبے کی نشاندہی کرنے کا بہترین موقع ہو سکتا ہے جہاں آپ بہت زیادہ ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں۔ لیو یعنی برج اسد، آپ کے پاس اپنے لیے کھڑے ہونے یا کوئی خاص بات کرنے کی کوئی معقول وجہ ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو سیدھا کرنے کے لیے سخت زبان کا استعمال شاید عارضی طور پر تو آپ کو کچھ فائدہ دے جائے، لیکن یہ صورتحال کو مزید پیچیدہ کر سکتا ہے جو کہ شاید اتنی پیچیدہ نہیں ہے۔ یہ دلچسپ اور حیران کن ہو سکتا ہے کہ کس طرح ایک گفتگو اس بارے میں بصیرت فراہم کرتی ہے کہ کیسے اور کیسے نہیں مستقبل میں اس طرح کی بحث کو بھڑکانا ہے۔ ورگو یعنی برج سنبلا، کسی خاص تعلق کو مضبوط کرتے وقت آپ کے سائن میں چاند صبر کرنے کی ضرورت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مضبوط بنیادوں کو مزید مضبوط کرنے کا موقع دیا جائے، آپ کو اپنے عملی پہلو سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ اس رشتے یا بندھن کو دیر پا سمجھتے ہیں، اور اس بحث کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے دیکھا جانا کسی کو زیادہ قبول کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ لبرا یعنی برج میزان، کسی مخصوص شخص کے ساتھ تعاون نہ صرف دانشمندانہ بلکہ ضروری بھی ہو سکتا ہے، لیکن جوش کے ساتھ ساتھ کسی چیز کا تعاقب کرنے اور اس کی بہت زیادہ جانچ پڑتال کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس سے ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یقیناً مشترکہ تعاقب کے معاملے کی تفصیلات میں، لیکن آپ اور کوئی ایک ایسا منصوبہ بنا سکتے ہیں جس میں صرف ان ضروری اقدامات پر توجہ مرکوز کی جائے جو آپ کو اپنے مقصد تک لے جائیں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، آپ کسی خاص بٹن کو دبا کر آپ کو ناراض کرنے یا پریشان کرنے کی کسی کی صلاحیت سے آگاہ ہو سکتے ہیں، لیکن کیا یہ دوسری طرح سے کام کرتا ہے؟ کیا آپ ایسا کچھ کرتے ہیں جو کسی خاص شخص کے لیے بلیک بورڈ پر ناخنوں کی طرح
یہ صرف آپ ہی ہیں جو اس پوری چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس بات چیت کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، پابندیاں اور تاخیر اکثر ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگرچہ آپ کسی مایوس کن رکاوٹ یا تاخیر سے نمٹ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر آرام کرنے کے قابل ہونا چاہیے کہ یہ آپ سے زیادہ کسی اور کا مسئلہ ہے۔ آپ کو کسی بھی طرح سے مشترکہ یا گروپ کے مسئلے کو ٹھیک کرنے یا حل کرنے کی کوشش کرنے سے فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کام کیا ہے کہ ایک اہم بنیاد کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ کسی پر منحصر ہے کہ وہ اپنا کرے۔ کیپریکارن یعنی برج جدی، چاند آپ کو اپنے کیریئر کے اہداف اور راستے کا ابھی جائزہ لینے میں مدد کرتا ہے، تاہم ترقی بیرونی قوتوں کے تابع ہو سکتی ہے جن پر آپ کا بہت کم یا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ امر اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جس شخص کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہ آپ کی ضرورتوں اور مقاصد کو سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس مسئلے کے لیے بالکل بے پرواہ نظر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی طرف سے کوشش کرے تو اس بات کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایکویریس برج دلو، چاند کے تجسس اور سیکھنے کو بڑھانے کے ساتھ آپ کسی اور کو علم دینے سے پہلے کسی چیز کو مکمل طور پر سمجھنا چاہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے نتائج کو پہچاننے کے خواہاں ہوں اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ غلطیوں یا غلط تشریح کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو، لیکن یاد رکھیں کہ جو چیز آپ کو فکری طور پر بھڑکاتی ہے وہ شاید دوسروں کی کشتیاں نہ اڑائے، یا کم از کم فوری طور پر تو بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ کو کچھ قائل کرنا ہے تو اسے نرمی سے کریں۔ پائسس یعنی برج حوت، چاند کسی بھی خاص تعلق میں ایک مضبوط اور جذباتی تحریک کو لا سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے اظہار رائے کے جذبے کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ اگر حال ہی میں کسی تعلق یا شراکت داری کے مسئلے کو کچھ محفوظ قسم کی ہینڈلنگ کی ضرورت رہی ہے تو آج کا چاند اس مسئلے کی شدت کو کم کرنے یا ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آپ کو مدد دے سکتا ہے۔ آپ کی بصیرت آپ کو کسی جواب کے معاملے میں ناکام نہیں ہونے دے گی۔